کے اندر ایک آیت تھی جو میں نے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو۔ اب یہاں بات ختم ہے، بات سمجھ لگ گئی ہے، یعنی ان کو تم مردہ نہ کہو، زندہ ہے۔ لیکن اللہ نے آگے تاکید ارشاد فرمائی، فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن تم کو شعور نہیں۔ معلوم ہوا کہ جو شعور رکھتے ہیں وہ امام حسین کو جو اللہ کے نام میں شہید ہو جائے ان کو زندہ مانتے ہیں۔ دیکھو امام حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے۔ اب جو اللہ کے ولی، جو بادشاہ جہاد کرتے ہیں، سلطان سلام الدین ایوبی جیسے، سلطان ٹیپو جیسے، سلطان محمد فاتح جیسے، وہ بھی زندہ ہے۔ یہ تو عام زندہ ہے، امام حسین سرکار کا بھی شہیدوں کے سردار ہے، وہ تو امام الشہداء ہے، وہ زندہ ہے۔ دیکھو آپ نے، آپ کا سر مبارک نوک نیزہ پر ہے، نیزہ کی نوک پر ہے، اور راوی فرماتے ہیں جب آپ کا سر مبارک نیزہ کی نوک پر تھا، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ امام حسین پر ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے کا انتظار کر رہا۔ اب دیکھو امام حسین کا آپ نے بچپن کی حالت میں بھی قرآن پڑھا، مکہ گئے قرآن پڑھا، مدینہ گئے قرآن پڑھا، سیدہ فاطمہ سے قرآن پڑھا، مولا علی سے قرآن پڑھا، ابو بکر صدیق سے قرآن پڑھا، عثمان علی سے قرآن پڑھا، عثمان غنی سے قرآن پڑھا۔ ہر دم آپ نے قرآن پڑھا۔ جب نوک نیزہ پر ہے، نیزہ کی نوک پر ہے، پھر قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے یہ بات بتلائی کہ میں آپ لوگوں کو یہ عقیدہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے۔ امام حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے، آپ بھی مدینہ والے، اور حضور علیہ السلام آپ بھی مدینہ والے، کہ جس شہر کے بارے میں اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب اس شہر میں آپ رہتے ہیں اس کی قسم۔ پھر اللہ نے یہ قسم اٹھائی کہ جس شہر پر آپ کے پاؤں مبارک لگے ہوئے ہیں ہمیں اس کی قسم۔ اب مدینہ طیبہ کی بیٹی مبارک ہے، وہ نیچے ہے، حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک اوپر ہے، پاؤں مبارک نیچے ہے، آپ کے ٹخنے مبارک اوپر ہے۔ اب ٹخنے مبارک نیچے ہے، پنڈلی مبارک اوپر ہے، پنڈلی مبارک نیچے ہے، آپ کا شکل مبارک، آپ کا پیٹ مبارک اوپر ہے، آپ کا پیٹ مبارک نیچے ہے، آپ کا سینہ مبارک اوپر ہے، آپ کا سینہ مبارک نیچے ہے، آپ کے کندھے مبارک اوپر ہے۔ اب کندھے مبارک نیچے ہے، امام حسین سرکار کندھوں پہ اوپر ہے۔ اتنی شان کے مالک امام حسین سرکار۔ اب حضور علیہ السلام سجدہ فرما رہے ہیں، امام حسین سرکار پیٹھ پر سوار ہو گئے، بچے تھے۔ اگر امام حسین سرکار پیٹھ پر سوار نہ ہوتے، حضور علیہ السلام 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے، لیکن امام حسین سرکار جب سوار ہوئے آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کی
کتاب پڑھا دی۔ اب یہ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ابھی امام حسین سرکار میری پیٹھ پر ہے، سبحان اللہ، پھر خیال کرتے ہوں گے کہ امام حسین میری پیٹھ پر ہے، سبحان اللہ۔ آپ بڑھاتے جائیں، بات سمجھنے کو یہ ہے کہ امام حسین سرکار اماموں کے بھی امام ہیں، مولا علی سرکار کے بیٹے ہیں، امام حسن کے بھائی ہیں، لیکن حضور کے امتی ہیں۔ اب حضور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں دل میں خیال امام حسین پاک کا ہے، اور نماز میں اور زبان پر جو الفاظ ہیں وہ رب ذوالجلال کے ہیں۔ اگر نبی ہو کر امتی کا خیال کرے، نماز نہیں ٹوٹتی، نماز خراب نہیں ہوتی، تو مقتدی اگر امتی نماز پڑھے، نماز کے اندر اگر نبی کا خیال رہے تو امتی کی نماز بھی خراب ہے۔ سورہ السلام بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی سرکار راوی ہے، وہ مولا علی سرکار کے جن کے علم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا پورا قرآن تو دور، فرمایا سورۃ فاتحہ کے اندر بسم اللہ کے اندر جو بات کا نقطہ ہے، فرمایا اگر اس کی میں تفسیر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹ بھاگو۔ وہ مولا علی سرکار کے جن کے تقوی کے بارے میں آتا ہے، فرمایا اگر شراب کے اندر کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، اس کو بند کر دیا جائے، اس پر اگر گھاس ہو جائے، اس گھاس کو اگر بھینس کھا لے، فرمایا علی کی غیرت نے گوارا نہیں کرتی کہ اس بھینس کا دودھ پیے۔ وہ مولا علی سرکار آپ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام ایک دن نکلے آپ کے ساتھ، ایک طرف امام حسن پاک تھے، دوسری طرف امام حسین پاک۔ آپ نے فرمایا من احبنی و احب ہذین، فرمایا جس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے ان دونوں کے ساتھ محبت کی، پھر فرمایا وَأُمَّهُمَا، جس نے اس کی والدہ کے ساتھ محبت کی، پھر فرمایا وَأَبَاهُمَا، جس نے ان کے والد کے ساتھ محبت فرمائی، فرمایا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے کرم جیسا ہمیں اہل بیت کی، صحابہ کی، اللہ کے اولیاء کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔